بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پر چل رہی تھی۔ میں جلد از جلد اس مسئلے کا حل چاہتی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے ٹیکسٹ لکھ کر سینڈ کیا اور واپس آنے والے ٹیکسٹ کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اب میں اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اب پانی میرے سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ میں نے بہت برداشت کیا تھا، لیکن اب میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میری برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ اب میں اس معاملے کو جلد از جلد نپٹا کر آزاد ہو جانا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن اب میں اور کرتی بھی تو کیا کرتی؟ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ دو ہی راستے تھے، یا تو میں انہیں بلا کر اس کو ان کے حوالے کر دیتی، یا پھر اس وقت کا انتظار کرتی جب وہ میرے بچوں کو نوالا بنا کر کھا جائے گی۔ میرے پاس آخری حل یہی تھا اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے۔ اب مجھے یہ کرنا ہی تھا، پھر چاہے اس کے لیے کوئی مجھے خود غرض ماں کہے یا کچھ اور۔ میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب بات میرے بچوں پر آ گئی تھی، اور میرے بچے مجھے جان سے زیادہ عزیز تھے۔ پھر میں کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ میں تو اس وقت کو رہ رہ کر کوس رہی تھی جب میں نے نیکی کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ نیکی آج میرے گلے پڑ چکی تھی، جسے نہ میں گلے سے نکال کر پھینک سکتی تھی اور نہ ہی اب مزید گلے میں پہنے رکھ سکتی تھی۔ میں نے تو انسانی ہمدردی کے ناطے اس کی مدد کی تھی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ میں جس کی مدد کر رہی ہوں اس کی اصلیت کیا ہے؟ میں نے کہاں سوچا تھا کہ اس کی حقیقت یہ ہوگی؟ کچھ دیر بعد میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نوٹیفیکیشن آیا۔ نوٹیفیکیشن دیکھتے ہی میں نے اسے اوپن کیا۔ میسج کو دیکھتے ہی میں ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے میں خود کو سنبھالتے ہوئے ٹیکسٹ ٹائپ کرنے لگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیکسٹ ٹائپ کیا اور کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ یہ جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ ہرگز نہیں، یہ صحیح نہیں تھا۔ یا میرے خدایا، اب تو مجھے کوئی راستہ دکھا۔ کہاں پھنس گئی ہوں؟ کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ ایک عجیب دوراہے میں آ کر پھنس گئی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر تھک کر میں نے اپنا سر ٹیبل پر گرایا اور آنکھیں موند لیں۔ میں کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو گئی۔ ابھی مجھے سر ٹیبل پر رکھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آئی۔ اس نے مجھے جو کچھ بتایا وہ سن کر میں اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کے ساتھ نیچے گئی، لیکن لاؤنج کا منظر دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سامنے آئلہ، آئلہ، آئلہ یار کہاں ہو تم؟ جلدی سے آ جاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کب سے آئلہ کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن آئلہ نہ جانے کہاں بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو اپنی دوست کی شادی پر جانا تھا۔ اس نے آئلہ کو پہلے ہی وقت پر تیار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن آئلہ میڈم نہ جانے کہاں تھی۔ اس کا نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم آئلہ کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ اندر جانے سے پہلے میں نے 2-3 بار دروازے پر دستک بھی دی، لیکن جواب ندارت۔ نتیجتاً میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ پورا کمرہ خالی سنسان پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ آئلہ اپنے کمرے میں بھی نہیں تھی۔ واش روم بھی خالی تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل آئی اور گھر میں اسے دیکھنے لگی۔ میں نے سارا گھر دیکھ لیا تھا، مگر نہ جانے وہ کہاں تھی۔ اب بس میرے بچوں کا کمرہ ہی رہ گیا تھا جہاں میرے 3 بچے سو رہے تھے، لیکن آئلہ ان کے کمرے میں کیوں جائے گی؟ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم بچوں کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ جیسے ہی میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ سچ ہے یا محض نظر کا دھوکہ۔ میں زیادہ دیر تک اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ پائی تھی اور اگلے ہی لمحے بے جان ہو کر نیچے گری تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر موجود پایا۔ میں نے نظریں گھما کر ارد گرد دیکھا تو آئلہ میرے سرہانے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اٹھ بیٹھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ ایک دم سے الرٹ ہوئی اور میرے پیچھے تکیہ رکھ کر مجھے بیٹھنے میں مدد دی، لیکن میں ایک دم بیڈ سے نیچے اتری۔ مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا تھا، جانے وہ کیسے تھے، کس حال میں تھے۔
میں نے دروازہ کھولا اور ایک دم بچوں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ آئلہ بھی مجھے دیکھتی میرے پیچھے آئی تھی۔ میں بچوں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ میرے تینوں بچے آرام اور سکون سے سو رہے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور باری باری ان تینوں کا ماتھا چوما اور ایک سکون بھری سانس خارج کی۔ آئلہ بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں تیار ہو کر تمہیں بلانے آئی تو تم یہاں بے ہوش پڑی تھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم پہلے بتا دیتی، ہم جانے کا پلان کینسل کر دیتے۔ آئلہ مسلسل اور بھی کچھ بولے جا رہی تھی جبکہ میں پرسوچ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کندھا ہلانے پر میں ہوش میں آئی۔ اس نے کہا، کہاں کھو گئی ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تو میں نے سر اسبات میں ہلا دیا اور اسے کہا کہ وہ جا کر چینج کر کے سو جائے، میں آج یہیں اپنے بچوں کے پاس ہی سوں گی۔ وہ کچھ دیر تو مجھے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی تھی؟ میں کیسے کسی پر یوں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر بیٹھی تھی؟ میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی تھی۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں یا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کافی دیر سے کھڑکی کے آگے کھڑی مختلف سوچوں میں گم تھی جب ہوا کا ایک سرد جھونکا مجھے چھو کر گزرا اور مجھے ماضی کی یاد دلا گیا۔ گزرا وقت کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تھا۔ میرا نام جمیلہ ہے اور میں پاکستان کے علاقے عمر کوٹ کی قریبی بستی کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر اس وقت 57 سال ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میری شادی کے دن قریب تھے۔ میرا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا اس دنیا میں نہیں تھے، صرف میری والدہ ہی حیات تھی۔ ابا اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گئے تھے۔ روپے پیسے کی ہمارے گھر میں خوب ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میری ماں میری شادی کی خوب دھوم دھام سے تیاری کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ مجھے ساتھ لیے آئے روز بازاروں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کے ایک دن پہلے وہ واقعہ پیش آیا جس نے میری ساری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ اس دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک ملازمہ اندر آئی اور کہنے لگی کہ بی بی، نیچے آپ کی دوست آئی ہے اور وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ دوست کے نام پر میں نے سارا کام چھوڑ دیا اور جلدی سے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اس پوری بستی میں میری ایک ہی دوست تھی جو مجھ پر جان چھڑکتی تھی اور میرا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ میں جلدی سے نیچے گئی اور پرتپاکی کے ساتھ اس سے ملی۔ وہ کہنے لگی، جمیلہ جلدی کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے آج ہم نے اس پوری بستی کی سیر کرنی ہے۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا، بس آج کا دن ہی ہے ہمارے پاس۔ ویسے بھی کل تمہاری شادی ہو جائے گی تو پھر ہم کہاں مل سکیں گے، اس لیے میں آج اس دن کو یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے آہستہ بولنے کا کہا۔ اگر اماں کے کانوں میں یہ بات پڑ جاتی تو اماں نے اس کا لحاظ بھی نہیں کرنا تھا اور اس کے سامنے ہی میرے لتے لینے شروع کر دینے تھے، کیونکہ اماں ایک ہفتے پہلے ہی مجھے سختی سے منع کر چکی تھی کہ میں درختوں کے نیچے نہ جاؤں اور نہ ہی بے وجہ ادھر ادھر گھوموں، کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی اور اماں کا کہنا تھا کہ دلہنیں یوں بے وجہ بے وقت گھر سے باہر نہیں گھومتی ہیں، نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن اب میں اپنی دوست کا کہا کیسے ٹال سکتی تھی؟ میں نے اسے 2 منٹ رکنے کا کہا اور چپکے سے اماں کے کمرے کی طرف گئی۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو اماں جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھتی نظر آئی۔ یہی صحیح موقع تھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر ملازمہ کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ اگر اماں نے میرا پوچھا تو انہیں کہنا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوں۔ خبردار جو اگر تم نے انہیں میرے جانے کی بات بتائی۔ ملازمہ کو اچھی طرح سمجھا کر میں نے اپنی چادر لی اور اپنی دوست کو ساتھ لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس دن کو یادگار اور خوبصورت بنانا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دن میرے لیے ایسا یادگار ہو جائے گا کہ میں زندگی میں کبھی بھی اس دن کو بھلا نہیں سکوں گی۔ میں اور میری دوست گھر سے نکل کر ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ہم دونوں کو ہی ایڈونچر کا بہت شوق تھا۔ آج بھی ہم نے چلتے چلتے ایک ایڈونچر کا سوچا، لیکن وہ ایڈونچر ہمیں کس قدر مہنگا پڑنے والا تھا، اس کا اندازہ اگر ہمیں وقت رہتے ہو جاتا تو ہم کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ میری دوست کچھ زیادہ ہی چلبلی تھی۔
وہ ہر آتے جاتے کے ساتھ پنگا لیتی رہتی تھی۔ اس دن بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ کھیتوں میں کام کرنے والوں کو وہ بلا وجہ چھیڑنے لگی۔ جانے کیا بات تھی، نہ جانے کیوں اسے لوگوں سے گالیاں سننے میں مزہ آتا تھا، جبکہ میں بلا وجہ ہی سب سے شرمندہ ہو کر رہ جاتی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے ہم دونوں بستی سے کافی باہر نکل آئیں۔ ہمیں گھر سے باہر آئے شام ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہی اندھیرا ہو جائے گا، مگر میری دوست ابھی واپس جانے پر رضامند نہ تھی۔ میں نے اسے کہا بھی کہ بہت وقت ہو گیا ہے، میں اماں سے بھی چھپ کر آئی ہوں، لیکن اس پر اثر نہ ہوا۔ اب کی بار میں نے ذرا غصے سے اس سے کہا کہ صحیح ہے، تم نے نہیں جانا نہ جاؤ، لیکن میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے اپنے قدم واپسی کے لیے موڑ لیے تھے، لیکن افسوس کہ میں راستے سے ناواقف تھی۔ چلتے چلتے میں ایک جگہ آ کر رک گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ قدرے سنسان جگہ تھی، میں آج سے پہلے کبھی اس طرف نہ آئی تھی۔ ہر طرف جھاڑیاں اور گھاس پھوس اگی ہوئی تھی، لمبے لمبے اونچے درخت جن کا سایہ اس وقت مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جانے میں یہ کہاں آ گئی تھی؟ میں ناسمجھی سے چاروں طرف دیکھنے لگی اور یہاں سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنی دوست کو آواز بھی دے رہی تھی کہ شاید وہ میری آواز سن کر مجھ تک پہنچ سکے۔ ابھی میں چند قدم ہی چلی تھی جب میرے کانوں میں ایک دل خراش چیخ کی آواز پڑی۔ میرا دل ہول کر رہ گیا۔ میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہچان گئی کہ یہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ میری ہی دوست کی تھی۔ میں حواس باختہ ہو کر چیخ کی آواز کی سمت بھاگی۔ آگے کے منظر نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی میری دوست خون سے لت پت پڑی تھی۔ اس کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر میری خود کی چیخیں نکل گئیں۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کافی دیر بعد میں ہمت کرتی آگے بڑھی اور اس کے پاس گئی اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اسے آوازیں دینے لگی۔ اس کی نبض بہت دھیمی چل رہی تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس سے بہت پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کس نے کیا، لیکن وہ کچھ بھی بتا نہ پائی۔ بس اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک طرف اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی اس کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گرا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں اور نظر بس ایک جگہ ٹھہر گئی۔ میری جان سے عزیز دوست مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ میں کافی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، پھر خود کو سنبھالا اور اس طرف دیکھنے لگی جہاں میری دوست اشارہ کر رہی تھی۔ مجھے وہاں کوئی دکھا تھا۔ تبھی میں اپنی دوست کا سر اپنی گود سے نیچے رکھ کر اٹھ کر اس طرف گئی تھی اور یہاں ہی میری بری قسمت کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو وہاں ایک اور نسوانی وجود اوندھے منہ پڑا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جا کر اسے سیدھا کیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں چونک کر رہ گئی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ آخر یہ تھی کون، کیونکہ جہاں تک میرا اندازہ تھا ہماری پوری بستی میں اس طرح کی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ خیر، اس سب سے پہلے اس لڑکی کی جان بچانا ضروری تھا۔ میری خود کی ٹانگیں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ میں ہراساں سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کا چہرہ تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ آخر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ہوش میں تو آ گئی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے اس ویرانے میں یوں تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اوپر سے اب رات کا اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ایک طرف جان سے عزیز دوست کی میت پڑی تھی اور دوسری طرف یہ نیم مردہ لڑکی۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اپنی دوست کی میت کو یہیں چھوڑ دوں اور اس وقت جو لڑکی زندہ ہے اس کی جان بچا لوں۔ یہ سوچ آتے ساتھ ہی میں نے اپنی دوست کو ایک الوداعی نظر دیکھا اور ارد گرد سے گھاس پھوس اکٹھی کر کے اس کی میت پر ڈال دی۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ یہاں سے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو اس حادثے کی بابت بتاؤں گی اور ان کے ساتھ آ کر اس کی میت کو یہاں سے لے جاؤں گی، لیکن کون جانتا تھا کہ میں اسے آخری بار دیکھ رہی ہوں۔
گھر جا کر مجھ پر جو قیامت ٹوٹنی تھی اس سے تو میں نے اپنا آپ بھی بھلا دینا تھا، پھر یہ میت کسے یاد رہتی۔ خیر میں نے اس لڑکی کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے لے کر ایک طرف چلنے لگی۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی اور پیچھے مڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب میرا مزید وقت ضائع کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بارش زور پکڑتی جا رہی تھی، مجھے جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا تھا۔ تھوڑی دور آگے آ کر مجھے شناختہ راستہ مل گیا تھا۔ میں نے سکون کی سانس خارج کی اور اب اس لڑکی کو تھامے تیز تیز قدم اٹھانے لگی، جو کہ بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار تقریباً آدھے یا پونے گھنٹے کے بعد میں اپنے گھر کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ مجھے مغرب سے پہلے گھر پہنچنا تھا، لیکن اب مغرب چھوڑ عشاء کی اذانیں بھی کب کی ہو چکی تھی۔ جانے آج اماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ اماں کے ڈر سے میں نے مین گیٹ کے بجائے گھر کی پچھلی طرف سے جانے کا فیصلہ کیا اور اس لڑکی کو لیے گھوم کر گھر کی بیک سائڈ پر آ گئی۔ دروازے کے سامنے رکتے ہوئے میں نے اس لڑکی کو پہلے دیوار کے ساتھ ٹیک دے کر بٹھایا، پھر خود مضبوطی سے دروازے پر پاؤں رکھ کر دروازہ پھلانگ گئی، کیونکہ بس اندر جانے کا ایک یہی طریقہ تھا۔ اندر کی طرف کودتے ہوئے میں نے پوری کوشش کی تھی کہ زیادہ آواز پیدا نہ ہو۔ خیر زمین پر لگتے ہی میں نے خود کو مضبوطی سے کھڑا کیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ذرا سی چیر کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ میں نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا، سچ شکر کہ کوئی بھی نہیں تھا۔ بارش کا ہونا میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا تھا، سارے گارڈز اندر چلے گئے تھے شاید۔ میں نے جلدی سے جا کر اس لڑکی کو پھر سے سہارا دے کر اندر لائی اور پھر دروازے کو پہلے کی طرح کنڈی لگا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میرا ارادہ پہلے اس لڑکی کو فرسٹ ایڈ دینے کا تھا، اس کے بعد ہی میں اماں کے ساتھ اپنی سہیلی کے گھر جا کر اس کے گھر والوں کو اطلاع دے سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے بیڈ پر لٹایا اور دراز سے فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر روئی پر پائیوڈین لگا کر اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ دروازے کو میں نے احتیاطاً لاک کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سارے زخم صاف کر چکی تھی۔ اس کے بازو اور ماتھے پر بے تحاشا چھوٹی چھوٹی چوٹیں آئی تھیں۔ زخم صاف کرنے کے بعد جہاں جہاں بینڈیج کی ضرورت تھی میں نے کی، پھر میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پاس پڑے جگ سے پانی ڈال کر اسے ایک اینٹی بائیوٹک اور ایک نیند کی ٹیبلٹ کھلا دی تاکہ وہ پرسکون ہو کر آرام کر سکے۔ یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد میری نظر اس کے لباس پر گئی جو بے حد بھیگ گیا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنی الماری کھول کر اپنے 2 لباس نکالے، ایک کو صوفے پر رکھا اور دوسرے کو لے کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں فریش ہو کر باہر آئی۔ میرا دھیان بار بار اپنی دوست کی طرف جا رہا تھا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکلی تاکہ جا کر اس کے گھر والوں کو اطلاع دوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک اطلاع میری بھی منتظر تھی۔ سیڑھیوں کے پاس ہی مجھے ملازمہ مل گئی تھی۔ میں نے اس سے اماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو اس وقت کی کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں۔ مجھے یہ سن کر تھوڑی تشویش ہوئی، لیکن پھر سر جھٹک کر میں نے اس ملازمہ سے کہا کہ اچھا میں اماں کو دیکھتی ہوں، تم ایسا کرو کہ میرے کمرے میں جاؤ، وہاں ایک لڑکی ہے، جا کر اس کا لباس تبدیل کر دو، اور ہاں آرام سے، وہ بیچاری زخمی ہے۔ میری بات سن کر ملازمہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن فی الوقت میرے پاس اس کے سوالوں کے جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ میں اماں کے کمرے کی جانب گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مجھے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ اماں اس وقت بھی جانماز پر ہی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی، اماں اس وقت؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید عشاء کی نماز پڑھ رہی ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، لیکن اماں کا سجدہ تو لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن اماں نے ابھی تک سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ مجھے ملازمہ کی بات یاد آئی کہ اماں تو اس وقت سے کمرے سے باہر نہیں آئیں، تو کیا اماں اس دن سے یوں ہی؟ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے اماں کی طرف گئی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ نہ ہو، لیکن جو قسمت میں لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جیسے ہی میں نے جا کر اماں کو ہاتھ لگایا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا خدشہ سچ ثابت ہوا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی، میری جنت مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ میرا واحد اور اکلوتا سہارا، میرے جینے کی وجہ، میری ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرے ہاتھ لگاتے ہی اماں کا بے جان وجود ایک طرف گرا اور وہیں میری نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری چیخیں سن کر کچھ ہی دیر میں گھر کے تمام ملازموں کے ساتھ ساتھ محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔
محلے کی عورتوں نے ہی اماں کو غسل دے کر ان کا جنازہ سیدھا کیا۔ مجھے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ صبر تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ میری جان سے عزیز دونوں ہستیاں ایک ساتھ مجھے تنہا کر کے چلی گئی تھی۔ مجھے کون تسلی دیتا یا میں کس کے کندھے پر سر رکھ کر روتی؟ اس سب میں ہی میں اس لڑکی کو بالکل فراموش کر بیٹھی تھی۔ میری دوست کی میت بھی گھر آ چکی تھی۔ جانے کسی نے اسے دیکھ کر اسے گھر والوں کو اطلاع کر دی تھی۔ وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اگلے دن جس گھر سے میری ڈولی اٹھنی تھی وہاں سے اب میری ماں کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ شادی میں نے ملتوی کر دی تھی۔ میں اب اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگلے دن دوپہر میں ہی اس لڑکی کو ہوش آ گیا تھا۔ ملازمہ اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ جب میرے حواس کچھ کام کرنا شروع ہوئے تو میں نے ملازمہ سے اس کے لیے کھانا لے جانے کا کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازمہ بکھلائی ہوئی نیچے آئی اور بولی، بی بی جی وہ لڑکی تو کمرے میں نہیں ہے، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ادھر ہی ہوگی، کہاں جا سکتی ہے، اور تم اتنی بکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ تو ملازمہ کہنے لگی کہ بی بی وہ میں نے ابھی آپ کے کمرے میں سانپ کو دیکھا ہے، وہ بہت بڑا سانپ تھا۔ ملازمہ کی بات سن کر میں نے اسے ڈانٹ دیا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے اس وقت؟ تم اس وقت میرے سے مذاق کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی نہ بی بی مذاق نہیں کر رہی، میں نے سچ میں سانپ کو دیکھا ہے۔ میں نے ملازمہ کو جانے کا کہا اور کہا کہ اچھا میں چیک کر لیتی ہوں، تم جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ میں اماں کے کمرے میں تھی۔ وہ لڑکی سچ میں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ جانے وہ کہاں گئی تھی؟ خیر جہاں کہیں بھی گئی تھی میری بلا سے میری جان تو چھوٹ گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے سسرال والوں نے شادی کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی آخر کب تک اکیلی رہتی؟ چاروں نہ چار میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ ٹھیک 10 دن بعد میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر اور اپنی بستی کو الوداع کہہ کر رخصت ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو آج 5 مہینے گزر چکے تھے، لیکن میں آج تک اپنی دوست کی پراسرار موت کا پتہ نہیں لگا پائی تھی۔ اس کی موت کے پیچھے کیا راز تھا اس سے میں ابھی تک انجان تھی۔ شادی کے بعد میں ایک دفعہ بھی اپنے آبائی گھر نہیں آئی تھی۔ میری شادی کو بھی اب 5 سال ہو گئے تھے اور میرے 2 بچے بھی تھے۔ نہ جانے کیوں اس دفعہ اسکول کی چھٹیوں میں میرا اپنے آبائی گھر آنے کا دل کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ بھی مان گئے اور مجھے اور بچوں کو لیے میرے پرانے گھر میں آ گئے۔ گھر کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جگہ جگہ جالے لٹکے ہوئے تھے اور ہر چیز گرد سے اٹی پڑی تھی۔ میں نے آتے ساتھ ہی ملازموں کا انتظام کیا اور ان کے ساتھ مل کر گھر کو اچھی طرح سے صاف کر لیا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ گھر کا کچن اور میرا کمرہ باقی گھر کی بنسبت صاف تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ سنک کے پاس پڑے برتن مجھے مزید تجسس میں ڈال گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے چند گھنٹے پہلے ہی دھو کر رکھے ہوں، لیکن یہ گھر تو 5 سال سے بند تھا۔ پھر یہ سب ابھی میں اسی شش و پنج میں تھی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک 2 سالہ خوبصورت سا بچہ کھڑا تھا جس کی نیلی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے سوچا شاید جن ملازموں کو میں نے بلایا ہے یہ ان میں سے کسی کا بچہ ہے، لیکن وہ لوگ تو سب اکیلی ہی آئی تھیں۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور ہال میں آ کر سارے ملازموں کو بلا کر پوچھا کہ یہ بچہ ان میں سے کس کا ہے اور کس کے ساتھ آیا ہے، لیکن ان کی بات سن کر میں بے حد پریشان ہو گئی۔ ان میں سے کوئی بھی ملازمہ اس بچے کو نہیں جانتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ بچہ تو دیکھا بھی پہلی بار ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ بچہ کون ہے اور یہاں کیسے آیا ہے۔ میں نے اس بچے سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے کوئی بھی معقول جواب نہ دیا۔ جب میں نے اپنے سارے طریقے لگا لیے تو پھر میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے شوہر نے جب میری بات سنی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے کہ تم فکر نہ کرو، میں اس کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے کر جاتا ہوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل مل ہی جائے گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ میرے شوہر اس بچے کو لے کر پولیس اسٹیشن گئے۔ میں نے ملازم کو بھیج کر گھر کا سودا سلف منگوایا اور ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا تیار کرنے لگی، کیونکہ اب میرے بچوں کو بھوک لگ رہی تھی۔ ابھی میں بمشکل کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی جب میرے شوہر واپس آ گئے۔ وہ اکیلے ہی تھے اور کچھ پریشان لگ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر سرخ دھبے لگے ہوئے تھے۔
میں فوراً سے پانی کا گلاس لے کر ان کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ اور وہ بچہ کہاں ہے؟ اور آپ کے کپڑوں پر یہ خون کیسا ہے؟ تو میرے شوہر نے جو کہا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر ملازمہ کے حوالے کیا۔ تب تک میرے شوہر بھی کپڑے بدل چکے تھے۔ میں جلدی سے ان کے ساتھ بیرونی دروازے کی جانب بڑھی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے گاڑی سٹارٹ کی اور 15 منٹ کے بعد گاڑی ایک ہسپتال کے سامنے روک دی۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور تیز تیز قدم لیتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس بچے کی حالت سوچ سوچ کر میرا دل ہول رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اسے بھیجا ہی کیوں تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے سامنے جا کر میں رک گئی۔ شیشے کے اس پار ہی وہ خوبصورت وجود بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ خوبصورت چہرے کا رنگ اس وقت زرد پڑ گیا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے وہ ایک جگہ رکے تھے تاکہ بچے کے لیے کوئی جوس وغیرہ لے سکے۔ وہ بچے کو گاڑی میں ہی چھوڑ کر دکان پر گئے تھے۔ جب پیچھے سے وہ چھوٹا سا بچہ نہ جانے کیسے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ایک دودھ والے کی بائک کی جانب چل پڑا، تبھی سگنل آن ہوا اور گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ اس کی حالت انتہائی نازک ہو چکی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں تو اس کے بھلے کے لیے ہی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلا جائے، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ یہ سب ہو جائے گا۔ میری وجہ سے وہ معصوم جان اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ میرا دل مسلسل اس کی خیریت کی دعا مانگ رہا تھا۔ آخر کار 18 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ میری جان میں جان آئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ کوئی معجزہ ہی ہوا ہے کہ اس کی جان بچ گئی ہے، ورنہ اس کی جو حالت تھی اس کے بچنے کے چانس 10% بھی نہیں تھے۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ اس بچے کے بچ جانے کی خبر سنتے ہی میری جان میں جان آئی تھی۔ اس کے بعد وہ بچہ قریباً 1 ہفتے تک ہسپتال میں رہا اور میں اور میرا شوہر کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے تھے۔ اس بچے میں ایک عجیب سی کشش تھی، کوئی قوت تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچتی تھی۔ کچھ تو تھا اس بچے میں جو میں اس کے آگے اپنے بچوں کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ اس 1 ہفتے میں برائے نام ہی اپنے بچوں کے پاس گئی تھی۔ وہ 1 ہفتے سے ملازموں کے رحم و کرم پر تھے۔ خیر، ہفتے بعد ہم اسے لیے گھر آ گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس بچے کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ وہ بچہ بھی ہم سے کافی گھل مل گیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہنے لگا۔ اس سے بھی ہم سب سے کافی انسیت ہو گئی تھی۔ اس کی چمکدار نیلی آنکھیں کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میرے بچوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی مجھے اور میرے شوہر کو ماں اور بابا بلانے لگا تھا۔ میرے دونوں بچے بھی اس کے ساتھ یوں رہ رہے تھے جیسے وہ برسوں سے اس کو جانتے ہوں۔ اس بچے کی ایک عادت تھی جس سے میں کبھی کبھی بے حد پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ بچہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں کھاتا پیتا تھا۔ میں اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں بناتی، لیکن وہ کسی کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا، بس صرف دودھ پیتا تھا، چاہے جتنا بھی ہو۔ مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی تھی۔ 2 سال کے بچے تو اچھا خاصا کھانا کھانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بچہ عجیب تھا جو دودھ کے علاوہ کسی چیز کو منہ ہی نہیں لگاتا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی، لیکن ڈاکٹر نے اتنا ہی کہا کہ یہ نارمل ہے، کچھ بچے کرتے ہیں ایسے، یہ خود ہی کھانے لگ جائے گا۔ خیر، دن گزرتے گئے اور چھٹیاں ختم ہو گئیں، لیکن ہم میں سے کسی کا بھی اس گھر سے واپس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی اس جگہ اور اس گھر سے محبت کرتی تھی، لیکن اب میرے شوہر اور بچے بھی اس گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بچوں کی دل لگی دیکھتے ہوئے میرے شوہر نے بچوں کو جانے پر مجبور نہ کیا۔ ایک طرح سے تو اچھا ہی تھا کہ بچے شہر کی آلودہ فضا کے بجائے یہاں گاؤں کے قدرتی اور صاف شفاف ماحول میں پرورش پاتے، لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا، اور وہ تھا میرے ساس اور سسر سے اجازت لینا، جو کہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں اب اپنے اس گھر میں ہی رہوں گی، یہ گھر چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گی۔ میرے شوہر کی مرضی بھی یہیں رہنے میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ واپس جا کر میرے ساس سسر سے بات کرتے ہیں اور کچھ ضروری سامان بھی لے آئیں گے 2 دن بعد۔ میرے شوہر گھر سے شہر جانے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس دن میں بازار سے واپس آ رہی تھی جب مجھے سڑک کے کنارے ایک لڑکی انتہائی خستہ حال میں پڑی نظر آئی۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی اور اس کی یہ حالت کس نے کی تھی۔
میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ میں کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو کندھے سے ہلایا۔ اس کے بالوں نے اس کا پورا منہ ڈھکا ہوا تھا، تبھی میں اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی تھی۔ میں نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے، اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ مجھے کہیں جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی کہ تبھی میری نظر اس کے بازو پر پڑی، جس پر ٹیٹو سے بڑے واضح الفاظ میں اس کا نام کندہ کیا گیا تھا، آئلہ۔ یہ نام دیکھتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور میں چونک کر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے ایک دم سب یاد آ گیا تھا۔ یہ لڑکی، یہ نام، سب کچھ وہی لڑکی تھی جسے آج سے 5.5 سال پہلے میں زخمی حالت میں لے کر اپنے گھر گئی تھی، اور وہ اچانک نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا فون نکال کر ڈرائیور کو گاڑی لانے کا کہا اور خود اس لڑکی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیسا عجیب اتفاق تھا، آج سے 5.5 سال پہلے بھی یہ لڑکی مجھے یوں ہی زخمی حالت میں ملی تھی، اور آج سے 5 سال بعد بھی۔ کچھ دیر میں ڈرائیور گاڑی لے کر آ گیا۔ میں نے ڈرائیور کی مدد سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور کو قریبی کلینک چلنے کا کہا۔ کچھ دیر کے بعد ہم کلینک پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کی۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ جانے ایسی کیا بات تھی، وہ مجھے بھی پہچان چکی تھی۔ تھوڑی دیر مزید اس کے پاس رکنے کے بعد میں نے اسے رسماً اپنا خیال رکھنے کا کہا اور وہاں سے نکلنے لگی، کیونکہ شام ہونے والی تھی۔ ابھی میں 2 قدم ہی چلی تھی کہ ایک دم ڈر سے اچھل کر پیچھے ہوئی۔ وہ لڑکی نہ جانے کیسے بیڈ سے ایک دم اتر کر میرے قدموں میں آن گری تھی۔ اس نے میرے پیر پکڑے اور رونے لگی۔ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، نہیں تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے، وہ بہت ظالم ہیں، انہوں نے میرے بچے کو بھی مار دیا، مجھے بھی مار دیں گے، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، میرا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پلیز پلیز تم مجھے بچا لو۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں سوچنے لگی کہ کیا مجھے اس پر اعتبار کر کے اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہیے یا نہیں۔ آخر کو وہ ایک اجنبی تھی، میں اس پر کیسے اعتبار کر سکتی تھی؟ وہ پہلے بھی تو میرے گھر سے غائب ہو گئی تھی، اور نہ جانے اس کے پیچھے ایسے کون سے خطرناک لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے گئی تو کہیں وہ لوگ میرے بچوں کو بھی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کی اگلی بات نے میرے قدم منجمد کر دیے۔ تمہیں اپنی مری ہوئی دوست کا واسطہ، میں اس کی موت کا راز جانتی ہوں۔ اس کی موت میری وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ اس دن بھی وہ مجھے مارنے آئے تھے، لیکن لپیٹ میں تمہاری دوست بھی آ گئی۔ مجھے بچاتے بچاتے وہ خود اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ تمہیں اس دوست کا واسطہ ہے، میری جان بچا لو۔ میں وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی خطرہ ٹلے گا میں تمہارے گھر سے چلی جاؤں گی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی اور میں اسے گھر لے آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنے عرصے سے تم کہاں تھی، اور 5 سالوں میں ان لوگوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ پھر جو اس نے مجھے بات بتائی، سن کر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دراصل پچھلے 5 سال سے یہاں اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ یہ گھر چونکہ بند تھا اور محفوظ تھا، تو اس کے لیے اس سے اچھی پناہ گاہ اور کوئی نہیں تھی۔ یہیں رہتے ہوئے اس نے شادی کی اور پھر ایک بچے کو جنم دیا۔ اس نے سوچا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو شاید وہ لوگ بھول چکے ہوں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 1 سال سے وہ لوگ پھر اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی، تبھی وہ اس کے خون کے پیاسے ہوئے پھر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ جس دن تم لوگ یہاں آئے، اس سے 1 دن پہلے ہی انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ میرے شوہر کو وہ پہلے ہی مار چکے تھے۔ اس دن میں اپنے 4 مہینے کے بچے کو یہاں چھپا کر ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جب میں واپس آئی تو میرا بچہ مجھے نہیں ملا۔ ان ظالموں نے میرے بچے کو مار دیا۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے کہا کہ آج سے وہ مجھے اپنی دوست یا بڑی بہن ہی سمجھے اور آج سے میرے ساتھ ہی اس گھر میں رہے۔ وہ میرے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ اس نے جب میرے بچوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی، لیکن پھر اچانک چھوٹے کی طرف غور غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ جب کافی دیر بھی اس نے اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹائی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آئلہ کیا ہوا ہے، کہاں کھو گئی ہو؟
تو میری بات سن کر وہ ایک دم گڑبڑا گئی اور پھر کہا نہیں کچھ نہیں، آج اگر میرا بیٹا بھی ہوتا تو تمہارے اس بیٹے جتنا ہی ہوتا۔ اس کی بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تمہارا بیٹا اس جتنا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو 2 سال کا ہے اور تم نے بتایا تھا کہ تمہارا بیٹا 4 ماہ کا تھا۔ خیر، پھر دن گزرنے لگے، وہ یوں ہی اس بچے کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتی تھی۔ میں سمجھی شاید اسے اپنے بیٹے کی موت کا کچھ زیادہ ہی صدمہ لگ گیا ہے۔ میرے شوہر کو شہر گئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہاں ان کا کاروبار تھا جس کو وائنڈ اپ کرتے انہیں وقت لگنا تھا۔ آئلہ کے سنگ میری اور بچوں کی زندگی بھی اچھی گزر رہی تھی۔ بچے اس سے بھی اٹیچ ہو گئے تھے اور اسے سویٹی موم بلانے لگے تھے۔ نہ جانے ان کے ذہن میں یہ نام کہاں سے آ گیا تھا۔ وہ اب میرے سے زیادہ اس کے پاس رہتے تھے۔ ایک طرح سے میرے لیے اچھا ہی تھا، مجھے وقت مل گیا تھا کہ میں ابا کی زمینوں وغیرہ کی دیکھ بھال کر سکوں جو 5 سال سے بنجر اور ویران پڑی تھی۔ وقت کچھ مزید آگے کو سرکا، میرے شوہر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنا کاروبار یہیں پر سیٹ اپ کر لیا تھا۔ آئلہ کی موجودگی پہلے تو انہیں بے حد ناگوار گزری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوں جوان جہان لڑکی پر اعتبار کر کے اسے گھر میں ٹھہرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو گھر سے بھاگ سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی نیا کارنامہ کرے اور ہمارے گلے پڑ جائے۔ نہ جانے کون ہے، کیا خاندان ہے، تم یوں بغیر کسی تحقیق کے کسی کو اپنے گھر کیسے ٹھہرا سکتی ہو؟ میں نے اپنی شوہر کی بات تسلی سے سنی، ان کے خدشے جائز تھے، لیکن آئلہ کو بھی میرے ساتھ رہتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میں نے ابھی تک اس میں کوئی ایسی اوچھی حرکت نہ دیکھی تھی۔ ہاں، وہ تھوڑی عجیب ضرور تھی، لیکن یہ بات اتنی بڑی نہیں تھی۔ کافی کوشش کے بعد میں نے اپنے شوہر کو قائل کر ہی لیا تھا، لیکن آج جو منظر میں نے دیکھا تھا اس کے بعد مجھے اپنے شوہر کی بات نہ ماننے پر افسوس ہو رہا تھا۔ کاش کہ میں اپنے شوہر کی بات مان لیتی۔ فجر کی اذانوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں چونک کر حال کی دنیا میں واپس آئی۔ مجھے یہاں اس کھڑکی کے آگے کھڑے پوری رات بیت چکی تھی۔ میں نے ایک نظر بیڈ پر ڈالی جہاں میرے بچے پرسکون سو رہے تھے۔ میں نے وضو بنایا اور نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد میں وہیں بچوں کے پاس ہی سو گئی تھی۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے بیڈ پر دیکھا تو بچے غائب تھے۔ میں ایک دم پاؤں میں چپل اڑستی باہر آئی، دیکھا تو بچے لاؤنج میں آئلہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑی محبت سے بچوں کو کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ جو کل میں نے دیکھا تھا شاید وہ میرا وہم تھا۔ میں خود کو پرسکون کرتی ان کے پاس آ گئی۔ اس بات کو میں نے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا تھا، لیکن وہ میرا وہم نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے جلد ہی ہو گیا تھا۔ اب میں آئلہ پر پوری نظر رکھتی تھی اور اکثر مجھے وہی منظر نظر آنے لگتا تھا، وہ بھی ہمیشہ میرے بچوں کے آس پاس ہی۔ میں بے حد خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اس دن بھی میں کسی کام سے باہر گئی، واپس آئی تو دیکھا کہ بچوں کا کمرہ پورے کا پورا آگ کی لپیٹ میں تھا اور اندر سے بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ آئلہ مزے سے باہر کھڑی انہیں باہر آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ مجھے آئلہ پر بے حد غصہ آیا۔ اس وقت مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا اور اسے کہا کہ بند کرو یہ سب، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ چھوٹے بچے آگ میں جل رہے ہیں اور تم یہاں مزے سے کھڑی ہو۔ یہ کہتے ہی میں نے فون اٹھا کر فائر بریگیڈ کی کال ملانا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی آگ ایک دم بجھ گئی۔ میں جلدی سے بچوں کے پاس گئی اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس آگ میں بھی وہ صحیح سلامت تھے، انہیں ایک کھروچ تک نہ آئی تھی۔ تبھی آئلہ میرے پاس آئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ ہرگز بچوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، وہ تو بس… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی میں نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور اسے جانے کا کہہ دیا۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں اس وقت اس کی شکل دیکھنے کی روادار بھی نہیں تھی، کجا کہ اس کی بات سننا۔ اگر آج میں وقت پر نہ آتی تو نہ جانے وہ میرے بچوں کے ساتھ کیا کرتی۔ میں تو اس کی محسن تھی، اس نے تو اس بات کا بھی مان نہیں رکھا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اسے پناہ دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے اس پر ترس کھایا، اس پر بھروسہ کیا، اسے رہنے کے لیے چھت دی، اور وہ کیا نکلی؟ احسان فراموش، دھوکے باز، جو میرے ہی بچوں کو جان سے مارنے والی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہنے دے سکتی تھی اس کو۔
مجھے اس کا کوئی نہ کوئی پکا بندوبست کرنا ہی تھا اور اس کا ایک ہی حل تھا۔ میں نے وہ حل تلاش کر لیا تھا، اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا، جو کہ میں نے آج رات ہی کرنا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیپ ٹاپ لیے بیٹھ گئی۔ میرے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور میرا ہاتھ ایک دم اپنے دل پر پڑا تھا۔ میں بے یقینی سے سامنے کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی طور یقین نہیں آ رہا تھا۔ LED پر کوئی سیریل لگا تھا جس میں کوئی بین بجا رہا تھا، جبکہ سامنے ہی آئلہ اور وہ نیلی آنکھوں والا بچہ کانوں پر ہاتھ رکھے سر کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ ان کے چہرے ضبط سے سرخ پڑ رہے تھے جب میرے دیکھتے ہی دیکھتے آئلہ اور وہ نیلی آنکھوں والا بچہ انسانوں سے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو کر ادھر ادھر رینگنے لگے۔ ان کا رنگ ایک جیسا تھا۔ میرے بچے ڈر کے مارے چیخنے لگے۔ میں جلدی سے ہمت کر کے اٹھی اور جا کر ٹی وی کا پلگ نکال دیا۔ بین رکتے ہی وہ دونوں پھر سے انسانی شکل میں آ گئے۔ وہ نیلی آنکھوں والا بچہ بے ہوش ہو کر ایک طرف کو گرا۔ میں نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ میرے بچوں کو اندر لے جائے۔ ان کے جانے کے بعد میں سوالیہ نظروں سے آئلہ کی طرف مڑی۔ میری نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ ایک ناگن ہے اور نیلی آنکھوں والا بچہ اسی کا 4 ماہ کا بچہ ہے جو اسے لگتا تھا کہ مر گیا ہے، لیکن جب وہ میرے ساتھ یہاں آئی تو اس نے اپنے بچے کو پہچان لیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے یا میرے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، وہ تو صرف اپنے بچے میں اس کی طاقتیں ابھار رہی تھی تاکہ اپنے ظالم ناگ اور ناگنوں سے بدلہ لے سکے جنہوں نے اس کے شوہر اور میری سہیلی کو مارا تھا، اور وہ اس دن کامیاب ہو گئی تھی۔ اس دن کمرے میں لگی آگ خود بخود نہیں بجھی تھی، بلکہ وہ اس نیلی آنکھوں والے بچے نے بجھائی تھی، اور آج آخرکار وہ اپنے اصل روپ میں آ ہی گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔